مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر مدینہ سے باہر ایک کوڑی پر تشریف لے گئے جہاں آدمیوں کی کوپڑیاں، پاخانے پھڑے ہوئے، چھیتڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ یہ آدمیوں کی کوپڑیاں ہیں۔ یہ دماغ اسی طرح دنیا کے حرص کرتے تھے جس طرح تم سب زندہ آج کل کر رہے ہو، یہ بھی اسی طرح امیدیں باندھا کرتے تھے جس طرح تم لوگ امیدیں لگائے ہوئے ہو۔ آج یہ بغیر کھال کے پڑی ہوئی ہیں، چند روز اور گزر جانے کے بعد مٹی ہو جائیں گی۔ یہ پاخانے وہ رنگ برنگے کھانے ہیں جن کو بڑی محنت سے کمایا، حاصل کیا، پھر ان کو تیار کیا اور کھایا۔ اب یہ اس حال میں پڑے ہیں کہ لوگ اس سے نفرت کر کے بھاگتے ہیں۔ وہ لذیذ کھانا جس کی خوشبو دور سے لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرتے تھے، آج اس کا منتہا یہ ہے کہ اس کی بدبو سے لوگ اپنے سے متنفر کرتی ہے۔ یہ چیتڑے وہ زینت کا لباس تھا جس کو پہن کر آدمی اکھڑتا تھا، آج یہ اس حال میں ہے کہ ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر پھینکتی ہیں۔ یہ ہڈیاں ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر لوگ سواریاں کرتے تھے، گھوڑوں پر بیٹھ کر مٹکتے تھے، دنیا میں گھومتے تھے، بس جسے ان احوال پر اور ان کے عبرتناک انجام پر رونا ہو وہ ان کو دیکھ کر روئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب روئے۔ ایک حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ظاہر کے اعتبار سے میٹھی سر سبز ہے، حق تعالی شانو نے تم کو اس میں اپنے اسلاف جانشین اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ دیکھیے کہ تم اس میں کیا عمل کرتے ہو۔ بنی اسرائیل پر جب دنیا کی فتوحات ہونے لگی تو وہ اس کی زیب و زینت اور عورتوں اور زیوروں کے چکر میں پڑ گئے۔ دوستو غور کرو، کہیں آج ہم بھی تو عورتوں کے چکر میں نہیں پڑے ہوئے ہیں؟ آخرت ہمارے سامنے ہے، موت ہمارے سامنے ہے، ہم اپنی موت کی تیاری کر لیں۔ ایک دن ملک الموت کو آنا ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی زمین کے سیر کا حال دیکھنے کا ہوا۔ اس کے لیے شاہانہ جوڑا منگایا، ایک جوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، دوسرا منگایا گیا، گر بار بار کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگائی گئی۔ ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، پسند نہیں آیا، اس کو واپس کر کے دوسرا تیسرا منگایا، جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے۔ ان میں سے بہترین گھوڑا پسند کر کے سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس وقت اور بھی نخوت ناک میں پھونک دی، نہایت تکبر سے سوار ہوا۔ چشم خدام فوج پیادہ ساتھ چلے، مگر بڑائی تکبر سے بادشاہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا، اس نے سلام کیا، بادشاہ نے التفات بھی نہ کیا۔ اس خستہ حال نے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لی، بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، اتنی بڑی جرات کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے
تجھ سے کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا۔ اس نے کہا نہیں ابھی کہنا ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا کہو۔ اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ پک گیا، زبان لڑکڑا گئی، پھر کہنے لگا اچھا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کا نظم کر دوں، گھر والوں سے ملوں۔ فرشتہ نے کہا کہ بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر والوں کو سامانوں کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی، وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا۔ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا، اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا کیا ہے، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں ان میں کسی سے بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس نے کہا مجھے حق تعالی شانو سے ملنے سے زیادہ محبوب بھی کوئی کام نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا تم جس حالت پر مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں جان قبض کر لوں گا۔ اس شخص نے کہا تمہیں اس کا اختیار ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، تمہاری خوشی کا اتباع کروں۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا تم مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی، سجدے میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اس نے موت کی تیاری کی تھی، اس نے اپنی آخرت کو آباد کیا تھا اور دنیا کو ویران کیا تھا۔ بادشاہ نے اپنی دنیا کو آباد کیا تھا، اپنی آخرت کو ویران کیا تھا۔ آبادی کو چھوڑ کر ویرانے میں کس کا دل چاہتا ہے کہ میں ویرانے میں چلے جاؤں؟ وہ بڑے عقل مند تھے، دنیا اپنی خراب کر دی، دنیا کو ویران کیا، اور جہاں ہمیشہ جانا ہے وہاں کی انہوں نے تیاری کر لی۔ جو موت کی تیاری کرتا ہے دل خوش ہوتا ہے کہ کبھی میں مر جاؤں، اللہ کی ملاقات ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے میں جا کر ملوں۔ تو عزیزو عقل مند وہی ہے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بناتا ہے، دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ اپنی دنیا بنا دیں۔ بس اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق